نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ روحانی چینل روحانی مسیحا سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جادو کی اقسام۔ یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے۔ بار بار بھائی بہن ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جادو کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور ان کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ کسی پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی علامت یا قسم یہ ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں، میاں بیوی کی آپس میں بہترین محبت بھری زندگی گزر رہی تھی، شدید ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا تھے، یکایک کیا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت میں ایک تنازع کی شکل کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی محبت میں فریفتہ ہوتی ہے، لیکن اس پر جادو کر کے اس کو خامند سے برگشتہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے سامنے جو ہی خامند آتا ہے آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ تیسری علامت یا قسم اس کی یہ ہوتی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے جو اوصاف بیان کرتے نہیں تھکتی تھی، دن رات شوہر کی محبت کا دم بھرتی تھی، اچانک سفلی جادو کے ذریعے اس کو بدظن اور متنفر کر دیا جاتا ہے۔ اس کو شوہر کی شکل کبھی کتے کی طرح نظر آتی ہے اور کبھی خنزیر کی طرح۔ چوتھی قسم اس کی یہ ہے کہ نوجوان، حسین، خوبصورت جوان لڑکی ہونے کے باوجود لڑکے والے لڑکی کو دیکھ کر اچاٹ ہو جاتے ہیں اور رشتے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے اور لڑکی بن بیاہے رہ جاتی ہے۔ پانچویں قسم یا علامت اس کی یہ ہے کہ لڑکیوں کے رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں، بغیر دیکھے ہی لوگ بدظن ہو جاتے ہیں۔ جہاں بھی آپ کے رشتے کی بات ہوتی ہے، نفرت اور اچاٹ پن پر دلوں میں تالے لگ جاتے ہیں اور آپ کا رشتہ نہیں آتا۔ چھٹی قسم اس کی یہ ہوتی ہے کہ مرد جو اپنی بیوی بچوں پر محبت میں جان دیتا ہے، لیکن جادو ہونے کے بعد وہ نفرت اور بغض سے بھر جاتا ہے اور جو کوئی اس کو سمجھائے یہ اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ ساتویں قسم اس کی یہ ہے کہ بھیڑ، بکری، گائے، بھینس یعنی دودھ دینے والے گھریلو جانوروں پر جادو کیا جاتا ہے، جو ان کے راستے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب وہ جانور وغیرہ اس کے اوپر سے گزرتے ہیں تو ان جانوروں کا دودھ سوکھ جاتا ہے، ان کے بچے مر جاتے ہیں، یا جو شخص بھی دودھ پیتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے آٹھویں قسم کہ جو جانوروں کے لیے مخصوص ہے۔ اس جادو کے کرنے سے جانوروں کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، وہ جانور گھاس کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو جانوروں کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ نویں قسم یہ ہے کہ دودھ دینے والے جانور یا بچہ جننے والی ماؤں پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے عورتیں یا جانور قبل از وقت پیدائش کے عمل سے گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ 10ویں قسم ہے کہ جادو کے ذریعے خاص کر اولاد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی نومولود یا پھر شیرخوار بچوں پر یہ جادو کیا جاتا ہے، ان کو سوکڑا ہو جاتا ہے یا وہ بچے سوکھ جاتے ہیں اور سوکھ کر فوت ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے 11ویں قسم اس کی یہ ہے کہ منگل یا جمعے کے دن ایک اسپیشل پتلا بنایا جاتا ہے اور وہ پتلا خواتین کے راستے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جو کسی عورت کے پاؤں میں آ جائے یا کوئی عورت اگر اس کو اٹھا لے تو اس کے گھر میں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔
12ویں قسم جادو کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مباشرت کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی مرد اور عورت آپس میں ہم بستری کے قابل نہیں رہتے۔ 13ویں قسم یہ ہے کہ دلہن کو اپنے شوہر سے یا جس سے وابستہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم بستری سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ 14ویں قسم یہ ہے کہ اس میں مرد کے جوڑوں میں درد پیدا کیا جاتا ہے اور وہ بیکار ہو جاتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ 15ویں قسم یہ ہے کہ عورت کے پیٹ میں یا سر میں پانی پیدا کیا جاتا ہے۔ 15ویں قسم یہ ہے کہ جادو ہونے کے بعد عورت رنگ بدلنے لگتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تبدیلی رونما ہوتی ہے، شکل و صورت بھیانک ہو جاتی ہے۔ 17ویں قسم اس کی یہ ہے کہ عورت کو باندھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ بانجھ ہو جاتی ہے، بعض اوقات ان کے پیریڈز بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کو استقرار حمل نہیں ہوتا۔ 18ویں قسم یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی شخص کا روزگار باندھ دیا جاتا ہے، جس پر جادو کیا جاتا ہے اس کا مال و اسباب تلف ہو جاتا ہے، مویشی مر جاتے ہیں، آئے دن نقصان ہوتا رہتا ہے۔ 19ویں قسم یہ ہے اس کے ذریعے سے ازدواجی رشتے کو بند کر دیا جاتا ہے، مرد اور عورت جدا ہو جاتے ہیں۔ 20ویں قسم یہ ہے کہ ان کے گھر کو باندھ دیا جاتا ہے، یعنی گھر کو ویران کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد گھر کی خیر و برکت اڑ جاتی ہے، محبت الفت ختم ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر دن ہو یا رات کسی بھی وقت لوگ اکٹھے ہوئے نہیں کہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ 21ویں قسم جادو کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی شخص مرد یا عورت کو شدید بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور وہ کسی صورت صحت یاب نہیں ہوتا۔ 22ویں قسم جادو کی یہ ہے کہ جادو کے ذریعے سے کسی بھی شخص کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، ہر کوئی بلا وجہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ تمام اقسام جو میں نے عرض کی ہیں، اس قسم کے عمل کرنا، کروانا، جادوگروں کے پاس جانا، یہ سب کچھ حرام ہے، اس لیے خدا را ان چیزوں سے بچیے اور خود بھی محفوظ رہیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہر بھائی بہن پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔